السلام علیکم. Hello. Now, do you remember if we had covered sulfur or not before? Not yet. मुख्तलिफ जिक्र आता रहा है, लेकिन लगता है इस तरह से पढ़ा दी है, पढ़ाई नहीं है. शुरू करें फिर सल्फर. बड़ी अहम दवा है, बहुत बुनियादी दवा है. लिलियम टिक खत्म हो गई. लिलियम टिक शुरू की हुई थी. अच्छा अच्छा. कितना पढ़ी थी पहले से? एक सफाई सिर्फ. आखिर में बता रहे थे कि पेचिश में फारिग होने के बाद बेचैनी होती हाँ है, हाँ पेशाब ठीक की जलन. ठीक है ठीक है. पेचिश हो और या पेशाब आए जलन के साथ, उसमें मरकौर में शुरू में भी होती है तकलीफ, और लगता यह है कि अब इजाबत होगी तो रिलीफ होगा और पेशाब आएगा तो रिलीफ होगा, लेकिन वो जारी रहती है पहले भी और बाद में भी. नेट्रम में शुरू में नहीं बल्कि बाद में ज़्यादा होती है. जब वो पेशाब गुजरता है नाली से तो काटता चला जाता है उसको, इसलिए बाद में जलन रहती है. लिलियम टिग में ज़्यादा अलामत मिलती है यही बाद वाली. सल्फर नेट्रम में और उसके दरमियान क्रॉस समझ लें आप इसको, मरकौर की तरह. कुछ साथ भी होती है लेकिन बाद में देर तक इसकी स्मार्टिंग जलन पेचिश में भी और पेशाब में भी रहती है. इसमें ज़हनी तकलीफ़ें बहुत हैं. ख़ास तौर पर अगर कोई मजहबी ख्याल दिल में जम जाए तो वो जुनून की हद तक बैठ जाता है, और बाद दफ़ा लोग टॉर्मेंट होते रहते हैं उस ख्याल से. कई ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी मुश्किल से ठीक करना पड़ता है, समझा बुझा के भी, कुछ दवाएं दे के. उनके दिमाग में एक कीड़ा पड़ जाए दिमाग में कि मैं फ़लाँ चीज़ हूँ, तो हटने का नाम नहीं लेता. कई दफ़ा समझाते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ आप समझ आ गई है, फिर दोबारा शुरू. ये लिलियम टिक जैसी बीमारी है. और साथ उसके डिप्रेशन भी होता है, उदासी भी होती है. यहाँ तो जितने केसेस आए हैं मेरे पास अक्सर नौजवानों के थे, वो अल्लाह के फजल से सब ठीक हो गए. बहुत मामूली शाज़ के तौर पर असर रह जाए, वरना रिकवर हो जाते हैं. इसमें सिर्फ होम्योपैथिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि काउंसलिंग जिसको कहते हैं ना, बात उनको समझ कर प्यार से समझाने की ज़रूरत पड़ती है. अमूमन नफ्सियात और जिस्मानी बीमारियों का गहरा ताल्लुक़ होता है और एक को दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता. इसलिए अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नफ्सियाती बीमारी जहन में आ जाए क्या है, तो उसका इसके साथ पहलू पे पहलू इलाज दोनों जगह मुफीद होता है. क्योंकि जहाँ जहन को निस्बतन आराम मिलता है वहाँ जिस्म को भी खुद ब खुद उससे आराम आता है. तो मरीज़ को समझना और उसकी असल तकलीफ़ को महसूस करना ये डॉक्टर के लिए बड़ा ज़रूरी है. इसके बरक्स बाज़ मरीज़ हैं वो ये समझते हैं कि हमें समझा ही नहीं गया. अच्छा भला फ़ौरन समझ आ जाती है बात की, वो पीछे पड़े रहते हैं, बताते चले जाते हैं. नामुमकिन है उनसे पीछा छुड़ाना. वो लसूड़ी की गुठली नहीं देखी कभी आपने? यूँ उतारो तो यहाँ अटक जाती है, यहाँ से यूँ करो तो यहाँ आ जाती है. ऐसे मरीज़ जो हैं वो भी एक बीमारी का हिस्सा है असल में, मगर उनका इलाज काउंसलिंग नहीं है. क्योंकि जितनी काउंसलिंग करेंगे वो और ज़्यादा मुसीबत बन जाएंगे. इसलिए दवा दे के पीछा छुड़ाने की बात करनी चाहिए. दवा में अगर असर होगा तो फिर ठीक हो जाएंगे.
illogical ہوتے ہیں مریض ان کے اس کے لیلیم ٹگ والے. بعض لوگ بڑی فضول بحثیں کرتے ہیں, بہت ہی غیر معقول, مستقل طور پر جو سنجیدہ بیوقوف ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو عام طور پر نوجوان بچیوں وغیرہ میں یہ چیز بعض دفعہ آ جاتی ہے, کسی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے ضد پہ آ جائیں تو جان بوجھ کے بھی پتہ بھی ہے کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے پھر بھی وہ دلیل دیتے چلی جائیں گی. ڈائٹنگ کے مارے ہوئے مریض جو ہیں اکثر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو زیادہ سویئر ڈائٹنگ کریں ان کے ہاں سینس آف لاجک ختم ہو جاتی ہے. اکثر تو عارضی طور پر ہوتی ہے, لیکن جو مستقل اعصاب پر اثر پڑ جاتے ہیں ڈائٹنگ کے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے, ساری عمر کے لیے ایک مصیبت ہے. اس کے اندر جو جنسی امراض ہیں ان میں ایکسائٹیبلٹی ہائپسینس کی طرح کی پائی جاتی ہے. مزاج پلسٹیرا سے ملتا ہے گرمی سردی کے احساس کے لحاظ سے. سر درد عموماً ماتھے پہ رہتی ہے سامنے حصے پر, اور اس کے ساتھ یہ جو حصہ جکڑا ہوا اور آنکھوں میں بھی ویژن کی کمزوری بعض دفعہ غائب ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ہلکا مدھم پڑ جاتا ہے, بعض دفعہ اس میں سائے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ماتھے کے فرنٹل حصے کی درد اور آنکھوں کا تعلق یہ لیلیم ٹگ کی طرف اشارہ کرتا ہے. آنکھوں میں انفلمیشن بھی ہو جاتی ہے, پرانی انفلمیشن کی وجہ سے وہ بھر جاتے ہیں خلیے اور پھر مستقل سوجے رہتے ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, ڈریگنگ ڈاؤن سینسیشن, ہاتھ سے پکڑ کے بار بار یوں اونچا کرنا, یہ احساس بھی لیلیم ٹگ میں بڑا نمایاں ہے. ڈسینٹری کا آپ کو بتا دیا ہے, اس سے بہت ملتی ہے مرگ کور سے. اس میں ایک چیز مرگ کور سے کچھ زائد بھی ہے کہ مرگ کور میں جب بھی تکلیف ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اجابت موجود ہوتی ہے باہر نکالنے کے لیے, لیکن اس میں خالی پیٹ بھی جبکہ کوئی سٹولز نہیں ہیں, ہر وقت یہ احساس ہے کہ سٹولز ہیں, اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا, خالی ٹینیسمس ہوگا, پیچ پڑے گا اور پھر واپس آ جائے گا. یہ ٹپیکل علامت ہے اس کی لیلیم ٹگ کی. اور منسٹرل علامتیں یہ ہیں کہ کم ہوتے ہیں اور چلنے پھرنے سے ہوتے ہیں, آرام کریں تو ہٹ ہی جاتے ہیں. دل کی تکلیف میں اس کی جو نمایاں علامت ہے وہ کیکٹس سے ملتی ہے. کیکٹس کی کیا نمایاں علامت ہے دل کی تکلیف میں, کسی کو یاد ہے؟ جکڑا یوں جس سے ایک دم وائس میں آ جائے, جکڑا جائے, جس کو جافا پڑنا کہتے ہیں, تو اچانک مٹھی میں یوں قبضے میں بند ہو جائے, یہ علامت کیکٹس کی بڑی نمایاں ہے اور اس میں بھی پائی جاتی ہے. کیا موملہ پڑھا دی ہے آپ کو؟ نہیں؟ اچھا. کیا موملہ ایک ایسی دوا ہے جو عموماً بہت سخت غصیلے بچوں میں استعمال ہوتی ہے, اور ایسا بچہ جو
जिसका पारा आसमान से बातें करने लगता है, उसके लिए कैमोमिला अच्छी है। कैमोमिला का बच्चा बीमारियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको अब जिस तरह भी चाहें बहलाने की कोशिश करें, उसका गुस्सा कम नहीं होता। कोई चीज़ मांगेगा, आप देंगे तो फेंक देगा कि ये मैंने कब मांगी थी। कहेगा मैं वहाँ जाना, उठा के तो फिर धक्का देगा, चपेट भी मार देगा, कहाँ ले जा रहा है मुझे, वापस करो इधर, वहाँ जाओ तो मुझे लेके क्यों नहीं गया उधर। तो निहायत बदतमीज़ गुस्से की हालत में। उसकी वजह एक ये है कि कैमोमिला का मरीज़ दर्द वाक़ईतन बहुत महसूस करता है और उसकी तकलीफ़ आम लोगों में जितनी महसूस होती है उससे बहुत ज़्यादा कैमोमिला में महसूस होती है। इसलिए उसका इतना कसूर भी नहीं, सख्त अजाब में मुब्तला होता है। वो समझता है वहाँ जाने से फ़ायदा होगा, जब फ़ायदा नहीं होता तो गुस्सा इस बात पे आता है और लगाता है नाम ले जाने वाले का, तो चीज़ मांगेगा फेंक देगा। इसी वजह से कैमोमिला की एक ऊंची ताकत 1000 में फौरी तौर पर ऐसे बच्चे को फ़ायदा पहुंचाती है। और एक तो एहसासात नॉर्मल हो जाते हैं, दूसरी दवाओं को काम का मौका मिल जाता है। ये आपको अच्छी तरह बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर कोई मूड सर पे सवार हो मरीज़ के, तो जब तक मूड नॉर्मल नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक जो आम दवाएं उसको फ़ायदा देनी चाहिए वो वैसा फ़ायदा नहीं पहुंचाती, क्योंकि सारे जिस्म की तवज्जो एक ख़ास तरफ हुई है और जो इंसानी रद्द अमल है वो अंदरूनी तवज्जो को चाहता है। तो अगर ख़ास मिजाज का कब्ज़ा हो, जब आप उसको ठीक करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वही उसी दवा से बीमारियां भी ठीक हों। बाज़ होती हैं जो मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैमोमिला के असर में है। वो मिजाज भी ठीक करेगा उस सूरत में और बीमारी को भी ठीक करेगा। लेकिन अगर कैमोमिला का मरीज़ हो और बाज़ अलामतें कैमोमिला की ना हों तो ऐन मुमकिन है और वो सिर्फ फिर ठीक नहीं होंगी। इसलिए ये ख्याल कि हर मरीज़ एक टकसाली का मरीज़ है और उसकी दवाएं सब हमें मालूम हो गई हैं, उसकी हर मरज़ कैमोमिला ही में आएगी या पल्सटिला ही में आएगी या आर्सेनिक ही में आएगी, ये महज बच्चेगाना बातें हैं। दवाओं की जो दरियाफ्त है वो इत्तफाक़ी है और ये मतलब नहीं है कि हर दवा 100% एक आदमी के मिजाज की खातिर बनाई गई थी और उसके सिवा उसको कुछ और ज़रूरत पेश नहीं आ सकती। इंसानी जिस्म बहुत ही वसी और बहुत उलझा हुआ निज़ाम रखता है। उलझा हुआ इन मानों में, गलत मानों में नहीं, बल्कि पेचीदा निज़ाम रखता है। इसलिए बाज़ दफ़ा एक दवा के बाद छोटी छोटी मदद के लिए दूसरी दवाओं की ज़रूरत पेश आती है। बस मिजाज अगर बरहम हो, गैर मामूली, या और कोई मिजाज में यकतरफा रुझान पाया जाए, तो बेहतर तरीक़े इलाज ये है कि पहले रुझान की दवा दें, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। ये उस सूरत में है अगर लंबी बीमारियां हों। अगर फौरी हों तो बाज़ दफ़ा फौरी तौर पर रुझान दुरुस्त किए बगैर अगर कोई दवा मिलती है तो देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा मरीज़ जिसको मुस्तकिल बीमारियां लाक हैं, उसका मिजाज पहले दुरुस्त करें, कई बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जो बाकी बचती हैं उनका इलाज मुनासिब दवा से। कैमोमिला की ओवर सेंसिटिवनेस मैं बता चुका हूं आपको। इसके साथ जर्किंग, ट्विचिंग, मसल्स का फड़कना, ये सारा असाबी बेचैनी का मज़हर होता है। हमेशा नहीं, बाज़ दफ़ा दूसरी वजूहात से भी होता है, लेकिन अक्सर असाबी बेचैनी हो तो इन चीज़ों का ज़्यादा इम्कान है कि जिसम में जगह जगह बेचैनी, पट्टे फड़कें या शिकंजे पड़ें और वज़ूलाती निज़ाम भी दरम बरम हो, आसाब का निज़ाम भी। इस दवा में ये इन बातों के अलावा कॉफिया, नक्स और ओपियम से कुछ मुशाबहतें पाई जाती हैं।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि कॉफ़ी भी गैर मामूली सेंसिटिव होती है, यानी कॉफ़ी का मरीज़ जूद-हिस्स होता है, नक्सवामिका का भी जूद-हिस्स होता है। और ओपियम के मुतल्लिक ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि ओपियम का मरीज़ बज़ाहिर बेहिस होता है और बेपरवाह और स्टूपर की हालत में, लेकिन दर हकीकत ओपियम से जो नींद की कैफियत है, अगर जहर के तौर पर ओपियम काम करे तो दिमाग हमेशा मुश्तइल ही रहता है और सख्त बेचैन रहता है। जब आंख खुलेगी तो सुकून नहीं उसको मिलेगा। ओपियम का जो पहला रद्द-ए-अमल है वो बेहोशी पैदा करने वाला है, और दूसरा है नर्व्स को ये तना देता है, उसमें खुश्की पैदा कर देता है, और उसकी वजह से कैमोमिला वाली कुछ इलामतें ज़ाहिर हो जाती हैं। इसलिए बाज़ ओपियम के केसेस में सख्त गुस्सा पाया जाता है और वो अलग रहते हैं, क्योंकि उनको हर दूसरी चीज़ असाब में झंझनाहट पैदा करती है। तो उनकी अलहदा पसंदी, उनकी खामोशी में कुछ इस चीज़ का भी दखल है। कुछ उसका नींद का जो गलबा हल्का हल्का रहता है वो अलग बात है, लेकिन ओपियम सेंसिटिव है हकीकत में अंदरूनी तौर पर, ये बात याद रखनी चाहिए। बच्चे जब मामूली तकलीफ़ों से, बुखार वगैरह से भी स्टिफ हो जाएं और कन्वर्शन शुरू हो जाएं, उनमें ये नक्स भी काम आता है, ओपियम भी काम आता है, कैमोमिला भी और कॉफिया भी। और बड़ों में भी मैंने देखा है, बाज़ दफ़ा मलेरिया बुखार ज़्यादा हो गया है, कोई और बुखार जब एक हद से बढ़ता है तो तशन्नुज शुरू हो जाते हैं, और बहुत से बच्चों में तो ये आम बात है। उस वक्त नक्स से शुरू करना चाहिए, क्योंकि नक्स को मैंने बहुत मौसर पाया है। इसमें नक्सवामिका में दो ऐसे अज्जा हैं जिनमें ये मिजाज मिलता है, एक कॉपर क्यूप्रम और एक बेलाडोना। तो बेलाडोना में भी ये जोश बुखार के साथ तशन्नुज का पाया जाना, इसलिए पहले नक्सवामिका से ट्राई करना चाहिए, नक्सवामिका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर गुस्सा बहुत नुमाया हो तो कैमोमिला, और कुछ स्टूपर के असरात भी हों जैसे ओपियम्स के ऊपर, उसमें एक और पहचान भी ये होती है कि आंखों की पुतलियां बराबर नहीं रहती। बाज़ दफ़ा एक पुतली सिकुड़ जाती है, एक फैल जाती है, मगर ये इंतहाई आगे बढ़े हुए अमराज में मिलता है। आमतौर पर चेहरे के ऊपर तमतमाहट सी है, जो डस्की तमतमाहट, कुछ उसमें स्याही माइल सा। जो ओपियम की जो है ना स्याही की खून का यानी रंगत, उसमें हल्का सा स्याह सा जरूर होता है, और डस्की जस्की जिसको मैं कह रहा हूँ ना, और कुछ मिट्टी का सरंग आ जाता है। ऐसी सूरत में जब खून का दबाव भी हो और ये चीज़ें मिलती हों तो चेहरे से पहचाना जाता है ओपियम का मरीज़। और एक और इसकी पहचान ये है कि जिल्द खुश्क होती है, बहुत खुश्क दवाओं में से है ये। जहाँ तक जिल्द का ताल्लुक है, जिल्द अमूमन खुश्क होगी। और एक तीसरी चीज़, जहाँ तक ज़ौक़ का ताल्लुक है, मीठे की ख्वाहिश बहुत बढ़ जाती है। बस ये अलामतें अगर इकट्ठी कहीं नज़र आएं तो ओपियम का साफ ख्याल आना चाहिए। मगर याद रखें, कन्वल्शंस में ये जूद-हिस्सी की वजह से कन्वल्शंस पैदा करती है असल में, और उस मामले में नक्स और कॉफिया के बराबर है। बच्चों की पेचिश में जो सब्ज रंग की हो, स्लाइमी, जैसे घास कतर के डाला गया हो, उसके अंदर कुछ गंदगी में घास भी फेंक दें साथ,
یہ کیمومیلا اس کی بہت اچھی دوا ہے. بچوں کی پیچش میں اگر رنگ سبز ہو اور مزاج تیز ہو تو کیمومیلا، ورنہ ایپیکاک اس میں بہت اچھی ہے. ایپیکاک کے سٹولز کی علامتیں کیمومیلا سے ملتی ہیں، اور لیکن مزاج کا بہت نمایاں فرق ہے. ایپیکاک کے ساتھ اگر گرمیاں ہوں تو ایکونائٹ ملا دینا چاہیے. یہ مل کے بہت طاقتور دوا بن جاتی ہیں پیچش کی. بعض دفعہ گرمی کی اچانک پیچش ہوتی ہے جو خون بہنے لگ جاتا ہے، وہ ایکونائٹ کی خاص علامت ہے، اور خوف بھی ہوتا ہے. بس اگر غصہ ہو تو کیمومیلا، خوف ہو تو ایکونائٹ، اور ایپیکاک کے ساتھ ایکونائٹ ملایا جائے تو وہ بھی اچھا ہے. نمایاں خوف کا انتظار کیے بغیر اگر ملا دیا جائے تو زیادہ مفید ہے، خالی اکیلی ایپیکاک سے زیادہ مفید ہے. کیمومیلا میں ایک بات یہ ہے کہ اکثر دردیں گرمی سے آرام پاتی ہیں. کیمومیلا میں سوائے دانتوں کے اور چہرے کے اعصاب کے، جوز کے مثلاً، یہ اس کی خاص علامت ہے. اس کا کنولشن کو بھی ٹکور سے آرام ملے گا، ٹھنڈ سے نہیں ملے گا. لیکن جو دانت کا درد ہے اور یہاں کے جوز کے اعصابی درد ہیں، ان کو ٹھنڈ سے نسبتاً زیادہ آرام ٹھنڈ سے ملتا ہے، گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. جو مستقل مزاجی علامتیں ہیں، ایک تو ہے نا کبھی اچانک کسی وجہ سے غصہ آ جائے اور ایک دم پارا چڑھ جائے. جو مستقل علامتیں ہیں وہ فراخ دلی کی کمی، ایک تو کنجوسی ہے نا، وہ تو مختلف مزاج والوں میں مل جاتی ہے، پرورش کا تعلق ہے، کچھ بیک گراؤنڈ کا. جو گہری مزاجی بات میں کہہ رہا ہوں، فراخ دلی کی کمی، بعض لوگ گھٹیا چھوٹا دل رکھتے ہیں، وہ کسی کی چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکیں گے. جو کچھ کمینگی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اگر خساست میں پائی جائے تو یہ کیمومیلا کی علامت ہے. اور اسی لیے کیمومیلا کے غصہ والا مین ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں یہ بات داخل ہے. چھوٹے دل کی وجہ سے کسی کی دوسرے کی پرواہ نہ کرنا، یعنی اگر کسی کو تکلیف ہے تو محسوس نہیں کرنا، اور کسی کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو خساست ہے طبیعت کی گہری خساست ہے، اور اپنی ذات میں بہت بڑھ جاتا ہے معاملہ. تو بیلنس کی کمی ہو گئی ہے، باہر کے لیے خسیس اور اپنے لیے بالکل الٹ، اس کے برعکس. خود کے اوپر اپنی ذات پہ الٹے ہوئے لوگ جن کے اندر کچھ کمینی باتیں پائی جائیں، یہ بیسک بنیادی مریض ہیں کیمومیلا کے. جہاں تک اوقات کا تعلق ہے، اس کی تکلیفیں نیٹرم ڈور کی طرح 9 بجے صبح زیادہ ہوتی ہیں، 9 o'clock، اور بعض دفعہ 9 بجے شام کو بھی. کانوں میں ہر طرح کی آوازیں، شور اور پٹاخے وغیرہ بجنا.
हवा का जहां तक ताल्लुक है, ये मरीज हवा को पसंद करता है, खुली हवा में राइड करना, तेज जाना, लेकिन कान हवा के लिए बड़े सेंसिटिव हैं। रोरिंग के साथ मैं मिला के बता रहा हूँ आपको, इसके कान में जो आवाज़ें आती हैं और शोर पड़ते हैं, मालूम होता है हवा उसको एग्रेवेट करती है। इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसा मरीज़ कान के ऊपर कपड़ा रख के बाहर निकलता है या मफलर बांध के निकलता है। मफलर बांधने वाले मरीज़ या तो बहुत सर्दी महसूस करने वाले हैं, जो हवा से वैसे ही नफरत करते हैं क्योंकि वो ठंड ज़्यादा पैदा करती है, लेकिन ये मरीज़ उनसे मुख्तलिफ है। ये सिर्फ कान की हिफाजत चाहता है हवा से, वरना चेहरा ठीक ठाक है। इसके दांतों के दर्द की एक खास अलामत यह है कि दिन को गायब हो जाता है ये दर्द, और रात ही को आता है सिर्फ। तो ऐसा दांत का दर्द जो रात का फेरा मारने वाला हो, उसमें कैमोमिला खुसूसियत से याद रखनी चाहिए। आर्सेनिक रात के वक्त से ख्याल आता है, आर्सेनिक का, सिफलिनम का, मर्क के जितने मरकरी के कंपाउंड्स हैं, सल्फर भी बिस्तर की गर्मी में बढ़ती है, मगर उन सब में ये बात नहीं पाई जाती कि दिन को कुलियतन चीज गायब हो जाए, सिर्फ रात को आए। और कौन सी ऐसी दवा है जो आपके ज़हन में आती है कि रात के साथ ताल्लुक है और दिन के वक्त साथ नहीं है? इन दिन को ठीक ठाक है और रात को वो चीज़ वापस आ जाती है। नहीं, वो दिन को भी ऐसे होता है। खांसी, ये यूफ्रेजिया में खांसी जो होती है आंखों की तकलीफ की वजह से। किसमें? यूफ्रेजिया, उसमें आंखों की तकलीफ की वजह से खांसी, रात मगर बीमारी रहती है दिन को भी, लेटने की वजह से पीछे गिरता है, इसलिए। आपको मैंने आर्निका की खौफनाक ख्वाबें और डर बताया था। आर्निका की ख्वाबें और डर रात को आते हैं और दिन को मरीज बहादुर होता है, उसको कुछ भी नहीं होता। और जो तवाहमात के मरीज हैं, हायोसिमस वगैरह दूसरे, वो दिन को भी उसी तरह, रात को भी उसी तरह, समझे हैं? और आर्सेनिक उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी बेचैनी जो जहन से ताल्लुक रखती है, उस दिन को भी वही जहन के साथ बेचैनी का ताल्लुक हो, उसी जहन के साथ उसी तरह बेचैनी का ताल्लुक होगा। आदमी को दिन के वक्त कुछ भी नहीं होता, रात को जब सोता है तो खौफनाक ख्वाबें आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ एक मरीज मेरे पास आया था ऐसा, उसको तो अल्लाह के फजल से एक ही खुराक से शफा हो गई। आदमी का ऊंची ताकत में दी थी, उसके बाद वो ख्वाबें डरावनी आनी बंद हो गई। बाज हैं जिनको वो रात के वक्त आराम आया और वो असल आर्निका उनका इलाज नहीं था, दिन को भी रहता था खौफ। तो जब मैंने आर्निका दी तो रात को कुछ कमी की ख्वाबों में, लेकिन खौफ ने और शक्लें बनानी शुरू कर दी। वो फिर ज़्यादा उलझ जाता है। असल में मुझे ऐसे केसेस में आर्निका नहीं देनी चाहिए थी। जहां दिन को बिल्कुल साफ हो और रात को हो, वहां तो जरूर काम करती, मैं देख चुका हूं इसको। जहां रात के अलावा और भी कुछ पेचीदगियां हों, दिन को भी जारी रहें, उनमें अगर इस्तेमाल करेंगे तो आधी सी थोड़ी सी शफा देगा, स्क्रैप कर देगा, और बाकी इलामतें बाकी रह जाती हैं। बस इसका जो दांत का दर्द है, ये खास बात है कि रात ही को आता है और सुबह गायब और रात को फिर दोबारा आ जाएगा। swelling and inflammation of the gums. यहां तक कि एब्सेस का खतरा हो, ऐसी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन गम्स की हो जो फूल जाते हैं। आमतौर पर बेहतियाती करते हैं जो लोग ज़्यादा सफाई नहीं रखते,
بچوں میں ہر جگہ ہر عمر میں ملتی ہیں بیماریاں، لیکن اگر مستقل ایپسس بننے کا خطرہ ہو تو اس میں کیموملا کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی ایگریویشن جو ہے وہ اکثر ساری رات سے نہیں بلکہ رات کے پہلے حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ 12-1 بجے تک جب رات الٹ جائے صبح کی طرف پھر یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو خصوصیت سے رات کے پہلے حصے سے تعلق ہے۔ آرسنک کا ساری رات سے تعلق ہے، آرنیکا کی خوابیں ڈراؤنی خوابوں کا ساری رات سے تعلق ہے، مگر اس کا رات کے پہلے حصے سے زیادہ تعلق ہے۔ گلے کی تکلیفیں، اسپیزم، سور تھروٹ، یہ ساری چیزیں اگر غصے کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں تو پھر کیموملا گلے کی بہترین دوا ہے۔ پیاس بڑی شدید ہوتی ہے اس میں۔ کافی اور کیموملا ایک دوسرے کو اینٹی ڈوٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر کافی سے زیادہ پینے سے نیند اڑ جائے تو میں نے نقص سوامی کا دیکھا ہے، اس میں مفید ہے، لیکن پورے کے پورے کافی کے بد اثرات کو مٹانے کے لیے کیموملا بہت افیکٹو ہے، اور اسی طرح کیموملا کے بد اثرات کو مٹانے کے لیے کافی مفید ہے۔ ہومیوپیتھک باتیں جو بد اثرات ہیں وہ تو ہومیوپیتھک کے نہیں، لیکن جب اینٹیڈوٹ کریں گے تو ہومیوپیتھک میں اینٹیڈوٹ کریں گے، کافی پلا کے نہیں بلکہ ہومیوپیتھک کافی ڈوز دے کے۔ گندے انڈوں کی بو والی گیس اگر پیدا ہو، بعض ڈکاروں میں بھی آ جاتی ہے یہ بو، تو اس میں کیموملا بیان کیا جاتا ہے کہ اچھی، میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا اس میں۔ مورفین کا استعمال دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے، خاص طور پر دل کے دورے میں تو مورفین ضرور دیتے ہیں یا دیا کرتے تھے پہلے۔ اس کا جو بعد کا اثر ہے اس سے الٹیاں آتی ہیں، اس میں کیموملا بہت مفید ہے۔ خاص طور پر ایلوپیتھک ڈاکٹرز جو روزمرہ استعمال کرتے رہتے ہیں مورفین، ان کو یاد رکھنا چاہیے کیموملا کی ایک شیشی ساتھ رکھا کریں۔ اس کی جو پیٹ کی دردیں ہیں اس میں دوہرا ہونے کا رجحان مریضوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور کس دوا میں ملتی ہے بات؟ ہاں، کولوسینتھ۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، کولوسینتھ۔ آج آپ کی بیگم ہے نہیں یہاں یا وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں آج؟ اچھا، میں نے کہا خاموش بیٹھی ہیں تو ان کو علاج ہونا چاہیے۔ بالکل بول نہیں رہی، آج کوئی بات ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، غالب کہتا ہے نا وہ بات، تو ٹھیک ہے۔ اور ہیں یہاں بولنے والے ماشاءاللہ۔ بعض دفعہ عورتوں کو منسز میں کلوٹس نہیں بلکہ چھچڑے سے آتے ہیں ساتھ، اور کئی مریضائیں ایسی مجھ سے بھی علاج کروا چکی ہیں۔ بعض لگتا ہے کہ جیسے میوکس ممبرین کا ایک ٹکڑا کٹ کے وہ ساتھ آیا ہے، اس میں کیموملا بہت اچھی ہے، بلکہ اس خصوصی مرض سے اس کا گہرا تعلق ہے کیموملا کا۔
प्रेगनेंसी में भी, बल्कि वज़े हमल के वक्त खसूसियत से क्रैम्पिंग जो पैदा होती हैं, अगर वो ख़ास क्रैम्पिंग हों, मसलन एक्टिया रेसिमोसा की, सिमिस्ट्रीफ्यूजा वाली, तो वो किस तरह पहचानी जाती हैं, पता है किसी को? हाँ, नहीं, ये तो आपने कॉलोफैलम की मूवमेंट बनाई है। उसके आगे पीछे दर्द फैल जाता वो साइड्स पे, पहलू पे जाके भी तशन्नुज पैदा कर देती हैं, समझे हैं? और जिस पहलू मरीजा लेटती है उस तरफ तशन्नुज ज्यादा होता है, और दर्दें बजाय इसके कि नॉर्मल बच्चे को पुश करने में मदद करें, वो पहलुओं पे चल जाती हैं। लेकिन अगर हर तरफ कैमोमिल हो तशन्नुजात, तो वो कैमोमिला है, समझे? बच्चे की पैदाइश के बाद अगर हेमरेज हो जाए तो उसमें भी कैमोमिला को याद रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये अकेली ही हेमरेज के लिए बहुत मुफीद है, जिसका बच्चे की पैदाइश के बाद से ताल्लुक़ हो कोई। हाँ, इसमें क्रैम्पिंग अजीब है कि दूध पीते बच्चे से औरत को क्रैम्पिंग हो जाती है। जब वो दूध पिलाती है तो अगर तशन्नुज शुरू हो जाए जिस्म के किसी हिस्से में, तो एक अजीब सी इलामत है। ये कैमोमिला को याद रखें, ये आमतौर पर फौरी असर दिखाती है कैमोमिला ऐसी बीमारी में। कई ये एक बहुत शाज़ का मामला नहीं है, कई दफ़ा औरतें शिकायत करती हैं कि दूध पिलाते वक्त कभी यहाँ ऐंठन हो गई, कभी पाँव टांगों में, कहीं गर्दन के पीछे। तो कैमोमिला की एक दो खुराकें दें, वो बच्चे के लिए भी मुफीद होगी। बाज़ दफ़ा अगर बच्चे को दवा देनी हो तो माँ को दे दी जाए जो दूध पिलाती हो, बच्चे को फ़ायदा पहुँचता है, और बाज़ दफ़ा नहीं पहुँचता, इसलिए फिर वो बच्चे पर भी बरह रास्त ट्राई करनी चाहिए। अभी तक मैंने इसका फ़र्क नहीं महसूस किया, बाज़ जगह तो मैंने महसूस किया, मालूम नहीं कर सका कि क्यों हुआ। पुराने तजुर्बे में मुझे याद है कि बाज़ में माएँ जो दूध पिलाती हैं उनको दवा दो जो बच्चे की इलामतें हैं उसको ठीक पेश नज़र रख कर, तो फ़ौरन असर होता है और बच्चा ठीक हो जाता है। और बाज़ दफ़ा बिल्कुल कोई असर नहीं होता और वही नाकाम दवा बच्चे को दी जाए बराह रास्त, तो बच्चा ठीक हो जाता है। मुझे ये शक पड़ता है कि हो सकता है ये वजह हो, इसलिए लोग अगर पेश नज़र रखें इस बात को तो मुअय्यन तहक़ीक़ हो सकती है। मेरा ख्याल है अगर बच्चे की बीमारी की इलामतें ऐसी हों जो माँ के अमूमी मिजाज के मुताबिक हों और माँ को भी ऐसी बीमारियां होती हों, तो फिर माँ को देने से दूध के ज़रिए बच्चे को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि माँ जब सेहतमंद हो तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ पे असरात हैं वो दूध में के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं। और अगर मुख्तलिफ हों दोनों, माँ का मिजाज, उसकी रोज़मर्रा की दवाएं और हों और बच्चे को और तकलीफ़ हो, वो बाप से भी तो ले सकता मिजाज, तो इस सूरत में बाप को तो फ़ायदा कोई नहीं देने का इसलिए बच्चे को ही देनी पड़ेगी दवा। ये मेरा अंदाज़ा है, लेकिन मुअय्यन तहक़ीक़ नहीं है। बच्चा सोते में खांसता है या गुस्सा आने पर जरूर खांसता है, इसमें कैमोमिला बहुत अच्छी है। ये जो काली खांसी की वबाएं फैलती हैं उनमें बाज़ दफ़ा कैमोमिला बड़ी चलती है बच्चों में, बजाय इसके कि सिर्फ उस मिजाज के बच्चों को दी जाए जिनके अंदर गुस्सा बेइंतहा मौजूद है। काली खांसी की बाज़ वबाओं का कैमोमिला से ताल्लुक़ है, इसलिए रब्बा में मैंने देखा है बाज़ दफ़ा बच्चों में कैमोमिला बहुत असर दिखाती है, लेकिन हर सीज़न में नहीं। अगर
کالی کھانسی کا بچہ مریض ہو بچہ اور اس کا مزاج غصے والا ہو پھر کیمومیلا کام کرے گی. لیکن بعض دفعہ اس کے بغیر بھی بعض موسمی کھانسیوں میں یہ اثر دکھاتی ہے. اور یہ بہت سی دواؤں میں ملتی ہے بات کہ بعض موسمی بیماریاں بعض دفعہ خاص کوئی ایسا انداز لے کے آتی ہیں جن کا کسی دوا سے مزاج ملتا ہے. ہمیں تفصیل سے اس کا پتہ نہیں کیونکہ جو پروونگ ہوئی ہیں وہ اتنی باریک نہیں ہوئیں اور اتنے مختلف سیزنز میں نہیں ہوئیں کہ ہم قطعی طور پر کہہ سکیں کہ اس دوا کے مزاج میں یہ بات داخل ہے. اس لیے بعض کلینکل تجربوں سے چیزیں پتہ لگتی ہیں. ڈاکٹر پھر نوٹ کرتے رہتے ہیں. اس طرح ہمیں آہستہ آہستہ مٹیریل میڈیکا کی نئی واقفیت پیدا ہوتی ہے. اس میں بھی اینکشس ڈریمز، لیکن رات کے شروع کے حصے میں. سلفر چوٹی کی ان دواؤں میں سے ہے جن کے بغیر ایک ہومیوپیتھ کا گزارا ہو نہیں سکتا. اور اس کا جو اصل ہومیوپیتھ کو ممنون ہونا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں جن کا اینٹی بایوٹک کا استعمال سلفر بیسڈ اتنا زیادہ ہے اور اتنا کثرت سے دی جاتی ہے مریضوں کو دوا کہ اس کے نتیجے میں بھاری آبادی دنیا کی سلفر کی محتاج ہو چکی ہے ہومیوپیتھک ڈوز میں. لیکن مشکل یہ ہے کہ سلفر کی علامتیں جو سلفر ہی نے پیدا کی ہوں وہ ضروری نہیں کہ سلفر سے ٹھیک ہو سکیں. اس لیے کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ چونکہ اینٹی بایوٹک دوائیں مل رہی ہیں اس لیے سلفر ان میں بیس سلفر ہوتا ہے اکثر. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سلفر بیس پر بنتی ہیں دوائیں یہ. اور اینٹی بایوٹک کا جو اثر ہے اس میں سلفر کا اثر نمایاں ہے. اور سلفر یا کوئی بھی ایسا زہر ہو جو جسم میں علامتیں پیدا کرتا ہے براہ راست اسی زہر سے اس کا علاج شاذ کے طور پر تو ٹھیک ہے مگر بالعموم نہیں ہوتا. اس سے ملتی جلتی دوا چاہیے. اور ہومیوپیتھک کا نام بتا رہا ہے کہ جس چیز سے جو مرض پیدا ہے اس سے اس کا علاج نہ کرو بلکہ اس سے ملتی جلتے زہر سے اگر اس کی علامتیں ملتی ہوں اس کے علاج کی کوشش کرو. اس کو کہتے ہیں ہومیوپیتھی. اور اس کے برعکس بین ہی اسی چیز سے علاج کیا جائے اس کو ایسوپیتھی کہتے ہیں. بین ہی وہی چیز. تو ہم ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں ایسوپیتھی علاج نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ ایسوپیتھی بھی ہومیوپیتھک میں استعمال کی جاتی ہے. اور جو نوسوڈز ہیں وہ سارے اسی اصول پر ہیں. جو نوزوڈز ہم دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورائنم کے مادے سے سورے کا علاج کرنا، میڈورائنم سے گونوریا کا علاج کرنا. اسی طرح بہت سی سفلینم ہے اس سے سفلس کا علاج کرنا. اس کو کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں عام طور پر کہ ہومیوپیتھی ہے. یہ ہومیوپیتھی نہیں ہے، یہ ایسوپیتھی ہے. وہی مرض وہی زہر جو مرض پیدا کر رہا ہے اگر اسے بہت اونچی طاقت میں مریض کو دیا جائے، یعنی اتنا ہلکا کر دیا جائے کہ اس میں اصل کا کوئی وہم و گمان بھی باقی نہ رہے، تو بعض دفعہ وہ اس دوا میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے، اس بیماری میں بھی. لیکن شفا وہاں دیتا ہے جہاں اس سے ملتی جلتی بیماریاں یا اس کے نتیجے میں کچھ اور تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اس سے پھر اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو دینا مفید ہے لیکن یہ مرض کو کھول دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر اصل جو زہر
ہومیوپیتھک دوا کی صورت میں استعمال ہونے چاہیے ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے. کیوں سلیم صاحب سمجھ گئے ہیں کیا ایسوپیتھی اور ہومیوپیتھی میں کیا فرق ہے؟ بیٹھ کے. ہاں ناپ کا استعمال کر لیا جائے. ہاں وہی ٹھیک ہے. ہاں یہ ایسوپیتھی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جتنی بھی یہ ایلوپیتھک میں پروفیلیکٹک جتنے بھی پروفیلیکٹک انجیکشنز دیے جاتے ہیں مثلا چیچک کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں, اس کا انجیکشن کو کیا کہتے ہیں؟ ویکسینیشن تو دراصل ہر بیماری کے زہر سے جو چیز بنائی جائے اس کو وہ ویکسینیشن ہی کہلانی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے خاص طور پر جو چیچک ہے اس کے لیے ویکسینیشن کہتے ہیں. ویکسینیا اس کو جو نکل جاتے ہیں اس کو ویسے کہتے ہیں. اچھا, تبھی پھر ویسے امیونائزیشن ایکچولی اگینسٹ, مگر امیونائزیشن کا لفظ استعمال نہیں کرتے عام طور پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ پروفیلیکٹک ہے ٹیکہ. تو پروفیلیکٹک اصول میں اصل بیماری کا زہر اتنا خفیف کر دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر قبضہ نہ کر سکے اور جسم کو پیغام دے دے کہ یہ تم پر حملہ ہو رہا ہے. وہ جو رد عمل جسم سے ظاہر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بخار بھی ہوتے ہیں, جسم بھی ٹوٹتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ہومیوپیتھک تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دراصل وہ جو رد عمل ہیں ان میں کچھ امپیورٹیز کا اور کروڈ ہونے کا دخل ہے. اگر اونچی طاقت میں یہی دوا ہومیوپیتھک اصول پر ہلکی کر کے دی جائے تو وہ رد عمل نہیں ہوتے بلکہ اور طرح کے رد عمل ہوتے ہیں. اکثر ویکسینیشن بناتے وقت جو گندے مادے بعض دوسرے رہ جاتے ہیں, کروڈ مادے, ان کی وجہ سے جو رد عمل ہے اس سے بخار وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ الگ بحث ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ ایسوپیتھی ہی ہے اصل میں. ایلوپیتھک میں جتنا پروفیلیکٹک نظام ہے آپ کا ٹیکوں کا وہ ایسوپیتھی ہے, اور اس کے نتیجے میں مرض کے ہونے سے پہلے یہ دوا دیتے ہیں, یہ پروفیلیکٹک کہلاتی ہے. لیکن مرض کے دوران یہ ٹیکہ نہیں لگاتے ایلوپیتھس, کیونکہ غالباً وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ ہاں, اس لیے ہومیوپیتھک اور استعمال میں آئسوپیتھی کے ہومیوپیتھک استعمال اور ایلوپیتھک استعمال میں یہ فرق ہے کہ ایلوپیتھک میں آئسوپیتھی اکثر حفظ ما تقدم کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور ہومیوپیتھی میں حفظ ما تقدم کے لیے بھی, مگر بیماری کے زیادہ لمبا عرصہ تک جسم کا ہجوز بن جانے کی صورت میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے. مثلا سیل میں بیسیلینم پروفیلیکٹک کے طور پر بھی اور گہری پرانی مزمن سیل کے مرض میں اس کو جڑوں سے اکھیڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. سلفر کا متعلق میں بتا رہا تھا, یہ بہت اس کی علامتیں ملتی ہیں. اس کی 2-3 جگہ پہ چند جگہوں پر اس کا اثر بہت ہی گہرا اور نمایاں ہے. اس کے جو ہٹ پوائنٹس ہیں ان میں ایک لنگز, ایک جگر اور ایک جلد, یہ 3 نمایاں اس کے ہٹ پوائنٹس ہیں, بڑی شدت سے ان چیزوں کو متاثر کرتی ہے. اور تیسری چیز وریدیں, جو نیلے خون کی رگیں ہیں ان کو ورید کہتے ہیں, نہیں وہ حبل الورید اسی کو کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں نا وینس, اردو میں کہہ رہا ہوں. حبل الورید جو ہے نا وہ جگلر وین کا ترجمہ کیا گیا ہے.
تو یا اس کا ترجمہ جگلورین کیا جاتا ہے. تو وینس سسٹم انگریزی میں جس کو کہتے ہیں, اور ہومیوپیتھک میں اسی وینس سسٹم کو پورٹل سسٹم بھی کہا جاتا ہے. تو پورٹل سسٹم, وینس سسٹم, پورٹل کا تعلق تو غالباً لیور سے ہے. تو لیور بھی یہ نیلے کالے گندے خون کو وہاں سے منتقل کر کے اس کی طرف, لنگس کی طرف, اور پھر دل کی طرف منتقل کرتا ہے. پہلے دل کی طرف پھر لنگس کی طرف. تو یہ جو کام ہے اس کو کہتے ہیں, اس کا نام چاہے پورٹل رکھ لیں یا وینس سسٹم رکھ لیں. وینس سسٹم اور پورٹل سسٹم کی چوٹی کی دوا سلفر ہے. ٹھیک ہے. جلدی امراض اور گلینڈولر, جن میں سب سے زیادہ جگر اور خنازیری علامتیں بھی یہ گلینڈ سے تعلق رکھتی ہیں, اور لنگس, اور ان کے لمبے بد اثرات سے یا اچانک ان کے تیزابی مادوں کی, زہریلی مادوں کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ جائے, اس کا بھی سلفر علاج ہے. ایلوپیتھک میں تو سلفر اور اصولوں پر استعمال ہوتی ہے, لیکن مثلا فنگس کے کیریئر کے طور پر سلفر بیسڈ ڈرگز استعمال ہوتی ہیں. لیکن ہومیوپیتھک میں اونچی طاقت میں جب سلفر دی جائے تو بڑی اسٹرانگ اینٹی بایوٹک ہے, ون آف دا اسٹرانگیسٹ اینٹی بایوٹکس, مگر وہ الٹی طرح کام کرتی ہے. براہ راست مرض کے جراثیم پر حملہ نہیں کرتی, بلکہ جسم میں اس جراثیم کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اور پھر جوابی حملہ کرتی ہے. اور اس لحاظ سے کرونک انفیکشس ڈیزیز میں یا سیپٹک ڈیزیز میں آف اینڈ آن, یعنی وقتاً فوقتاً سلفر کی ضرورت رہتی ہے. باوجود اس کے کہ سلفر اور سلیشیا گرمی اور سردی کے احساس کے لحاظ سے ایک مختلف مزاج رکھتی ہیں, بلکہ متصادم مزاج رکھتی ہیں. اس کے باوجود سلیشیا اگر کسی مریض کو دے رہے ہیں آپ, تو کبھی کبھی سلفر 200 کی ہفتے میں ایک دو دفعہ خوراک دی جائے تو سلیشیا کے اثر کو دوبارہ تازہ کر دیتی ہے. اور صرف سلیشیا سے ہی نہیں بلکہ دوسری دواؤں سے بھی اس کا یہی سلوک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر دفاعی نظام کو بیدار کرنے میں, عمومی بیداری پیدا کرنے کے لیے, اس کو بوسٹ دینے میں سلفر بہت اچھی دوا ہے. عادتوں کا توڑ ہے, اور عادتوں کا توڑ ہونا گہرا اس کی ذات میں پایا جاتا ہے. اس لیے ڈرگ ایڈکشن میں بھی اس کی کوئی شکل ضرور کام آنی چاہیے. جہاں تک شراب کے نشے کا تعلق ہے, وہ میں خود تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں. جرمنی جب میں پچھلی دفعہ جماعت کے فنکشن میں گیا تھا, سوال جواب کی مجلس میں, وہاں ایک مشرقی جرمنی کے ایک دوست تھے, ذرا نسبتاً کو غالباً 40 سے اوپر ہیں, 50-60 کے لگ بھگ ہوں گے, لیکن لڑکھڑاتے ہوئے مائکرو فون پر آئے اور اسی ڈرولنگ زبان میں جو نشیائیوں کی ہوتی ہے, میں پہلے بیمار ہیں بہت, میں نے کہا سہارا دو, پکڑو. تو کافی دیر لگائی انہوں نے بتانے میں کہ وہ الکوہلک ہیں, اور اتنے خطرناک الکوہلک ہیں کہ کوئی علاج, ہاسپٹلائز بھی ہو چکے ہیں, کوئی علاج ان کے کام نہیں آیا. اور اس وقت بھی وہ کہتے تھے میں اپنا بوز ساتھ لے کے آیا ہوں. بوز سے اس کو شراب کو کہتے ہیں, ہاں, وہ بوتل پکڑ رکھی ہوئی تھی وہاں ساتھ میں, میں رہ ہی نہیں سکتا. تو ان کو میں نے سلفیورک ایسڈ بتایا کہ ایک قطرہ 1 گلاس پانی میں حل کر کے تو روزانہ دن میں 3 دفعہ استعمال کریں. وہی 1 گلاس کا پانی 3 خوراکیں بنا لیں, اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد, مجھے تو یاد بھی نہیں رہا تھا,
ایک احمدی دوست جو ان کو دراصل کے واقف تھے، برلن سے، ایسٹ برلن سے لے کے آئے تھے، ان کا خط آیا کہ وہ بالکل شفایاب ہو چکا ہے، چند دن کے اندر اندر اس کی کیا پلٹ گئی، اس شراب ہی سے نفرت ہو گئی۔ یہ میں آپ کو اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سلفر کا عادات سے تعلق ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ جب کوئی دوا اثر کم کر دے اور دکھا چکی ہو پہلے، اس میں آپ اس کی طاقت ہی بڑھائیں۔ بعض دفعہ زیادہ بڑھانے سے پھر وہ کام نہیں کرتی۔ یہ طاقتوں کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، ابھی تک اس پہ ہومیوپیتھی میں بہت کام ہونے والا ہے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے یہ 30 طاقت میں کام کر رہی ہے، 200 میں دیں گے تو بعض دفعہ نہیں کرتی، بعض دفعہ کرتی ہے۔ لیکن ہر ایسی دوا جو فائدہ پہنچا چکی ہو، اگر بیچ میں سلفر کے انٹروڈوز کریں گے تو اچانک پھر دوبارہ فائدہ پہنچانا شروع کر دے گی۔ اس کا مطلب ہے جسم کی نیند سے اس کا تعلق ہے، عادت سے تعلق ہے، عادت کو توڑتی ہے۔ آرسنک کا ایک مزاج میں نے آپ کو بتایا تھا، نفیس، صاف ستھرا اور فنیکی، یعنی کتاب میں نے تو یہاں رکھی نا آرام سے، حالانکہ میں سلفر کا مریض نہیں ہوں مگر آرسنک کا بھی نہیں ہوں۔ اگر آرسنک ہوتا تو اس نے یوں رکھنی تھی، سیدھی یوں کر کے، اگر وہ اندر کام جاتا اور واپسی پہ سلینڈ چھیڑ کے یوں کر چکا ہوتا تو ایک دم طبیعت میں اشتعال پیدا، یہ کیا ہوا کس نے یہ ٹھیک کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں آرسنک پیشنٹ۔ اور سلفر، میری میز دیکھ لیں آپ، وہ باوجود اس کے کہ میں جانتا ہوں میں سلفر کا پیشنٹ نہیں ہوں، لیکن یہ جو افراتفری ہے نا، وہ وقت کی کمی کی وجہ سے اتنا انسان کو وقت نہیں ملتا بعض دفعہ کہ سلیقے سے رکھ سکے، تو انبار لگا دیتا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ سلفر کا مزاج نہیں ہے، یہ یعنی اس وجہ سے اگر ہو، یہ وقت کی کمی کے احساس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ بیماری بن جاتی ہے۔ لیکن سلفر کا مریض جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور علامتیں بھی ہیں۔ ایک تو درم برہم چیز، ہر چیز، دوسرا نہانے سے نفرت، اور اب نہانے کا جہاں تک تعلق ہے، اگرچہ مجھے وقت کم ملے تو میں کم نہاتا ہوں، ہفتے میں 2 دفعہ ہو گیا، ایک تو خیر بہت ضروری ہے، لیکن جب وقت ہوتا تھا تو انگلینڈ ہی میں سردیوں میں بعض دفعہ ایک دن میں 3 دفعہ بھی نہاتا تھا، کالج جانے سے پہلے، واپس آ کے، پھر رات کو باہر پھر واپس آ کے، اور سخت سردی میں سخت ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا تھا۔ اور اس کی وجہ کوئی مزاج کی بات نہیں تھی، پیسے کی کمی، کیونکہ وہاں ہر دفعہ پیسے ڈالنے پڑتے تھے اور تب جا کے پانی گرم ہوتا تھا۔ تو کس مصیبت بڑی تھی، یا آدمی کھانا کھائے یا نہائے، تو اس لیے میں نے عادت ڈال دی، مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا تھا۔ پہلی دفعہ بس پانی پڑے اوپر، پھر وہ ہے اصل تکلیف، اس کے بعد مزے ہی مزے، ٹھنڈے پانی میں پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ تو میں آپ کو مزاج بتا رہا ہوں کہ مزاج کے لحاظ سے سلفر کو نہانے سے نفرت ہوتی ہے، اور اس پہلو سے اوپیم سے ملتا ہے اس کا مزاج۔ افیمی کو بھی نفرت ہے پانی سے، نہانے سے، اور سلفر کو بھی ہے۔ تو اگر گہرا مزاج سلفر کا کسی میں ملے تو سلفر اتنی وسیع اثر دوا ہے کہ اس کی اکثر بیماریوں میں یہی دوا کافی ہو جائے گی پھر، لیکن اگر مزاج ملتا ہو۔ 1 منٹ رہ گیا۔ اور دوسرا فلتھی ہوتا ہے، بدبوئیں جسم سے اٹھتی، بغلوں میں پسینہ بدبودار، پاؤں کا پسینہ بدبودار، جرابیں ایک دفعہ پہن کے ایسی بدبو چھوڑ دیتی ہیں کہ اگر کسی آرسنک کے مریض کا سجدہ سلفر کے مریض کے پاؤں میں آئے تو مارا گیا۔ ناقابل برداشت چیز ہے۔ اور میں نے دیکھا وہاں کئی دفعہ مسجد مبارک میں بھی سامنے سلفر کا مریض سجدہ کرتا تھا جب، تو اس کا پچھلے مریض کا سجدہ برباد،
اس لیے یہ علامتیں ہیں مستقل. ایک دو چیزوں سے مریض نہیں پہچانا جاتا. یہ گروپس ہیں, اکٹھے گروہ ہیں علامتوں کے. یہ جب اکٹھے موجود پائے جائیں تو پھر مریض پہچانا جاتا ہے. اور ایک دفعہ مریض پہچانا جائے تو یا اس کی اکثر بیماریوں میں یہی دوا کافی ہوگی, یا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر مزاج کی دوا ہر بیماری میں مؤثر ہو. اس مزاج کے مریض کو بعض دفعہ بعض اور بیماریاں ہوتی ہیں. تو سلفر کا مریض ہے تو سلفر دیں, کچھ نرمی آ جائے گی, کچھ زائد تکلیفیں ہٹ جائیں گی. جو رہ جائے گا پھر اس کا علاج آسان ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ کل. السلام علیکم.